نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مقام والے، لامقام والے، عرب والے، عجم والے، روحی فدا ہو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حرم الحرام شریف کا آج عاشورے کا دن ہے۔ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ عاشورہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو جانیں، جو لوگ مفہوم آیت کریمہ اللہ کی راہ میں قتل کی جائیں انہیں مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب اگر کوئی معاذ اللہ نبی کو مردہ کہے، شہداء کو مردہ کہے، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ یہ شہداء ہیں کہ جن کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، گلا کٹا ہوا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، جسم مبارک پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جسم کا حصہ الگ ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں جو جانیں ماری جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت کا مہینہ ہے، 10 محرم الحرام شریف کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، اپنے جملہ رفقا اور اہل بیت کو یعنی 82 افراد پر مشتمل اپنے نورانی قافلے کو امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب لے کر کے گئے تھے، جن کے اندر ہم نے کل شام کو عرض کیا تھا 17 افراد وہ تھے جو اہل بیت سے تھے جنہوں نے شہادت جامع شہادت نوش فرمایا۔ وہ 17 افراد تھے، جن میں سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان اور حضرت عقیل بن ابی طالب کے صاحبزادگان باری باری سے سب کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بظاہر ابھی کوئی ایسی ذات موجود نہیں کہ جو میدان کربلا میں جا کر کے یزیدیوں کا جواب دے سکے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کو خیمے میں لے کر کے رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین جن کو حضرت امام علی اوسط کہا جاتا ہے، یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت شہربانوں کے بطن اقدس سے ان کی پیدائش ہوتی ہے، یہ حضرت شہربانوں کے شہزادے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں تلوار لے کر کے، آپ کو بخار ہے، کمزوری اور نقاہت میں آپ کپ کپا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے پوچھا کہاں جانے کی تیاری ہے شہزادے؟ آپ نے عرض کیا بابا جان میدان کارزار میں جانے کی تیاری ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت کچھ سمجھا بجھا کر کے آپ کو روکا، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا اے میرے شہزادے، سارے کے سارے لوگ تو میدان کربلا میں جا کر اپنی جان قربان کر چکے ہیں، اب تم بھی میدان کربلا میں جانا چاہتے ہو، جانتے ہو ادھر جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا ہے، یہ راہ خدا میں سارے کے سارے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، تم نہیں جاؤ گے اس لیے کہ تمہیں تو ابھی پردہ دار عورتوں کو مدینہ شریف لے کر کے جانا ہے، ابھی تمام پردہ دار عورتوں کو مدینہ شریف پہنچانا ہے، تم اگر چلے جاؤ
تو پھر ان پردہ دار عورتوں کو گھر کون لے کے جائے گا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا امام علی مقام نے سمجھایا اور سمجھا کر کے ان کو دلاسا دیا، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ یہاں کے جو حالات اور جو معاملات ہیں، مدینہ شریف جا کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے حالات کون بتائے گا؟ یہ جو واقعات کربلا ہیں صحیح روایات کے ساتھ، جس کے شاہد اور گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے واقعات کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مدینہ شریف اور مکہ شریف کے صحابہ اکرام سے ان واقعات کو بیان کیا، عورتوں سے حضرت زینب شہربانوں نے بیان کیا۔ اب وہ واقعات تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں کے اندر درج ہیں۔ وہ الگ بات ہے شیعوں نے، رافضیوں نے اس میں بہت ساری چیزیں خلط ملط کر دی ہیں، اپنے پاس سے کچھ چیزیں گھسیڑ دی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں سے نکال دی ہیں۔ خیر ان کی روایات ان کی جگہ پر ہیں، لیکن ہم اہل سنت کی روایات کے مطابق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا بجھا کر کے ان کو دلاسا دے کر کے اور میدان جنگ میں جانے سے روک دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے کی تیاری فرمانا شروع کر دی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ مبارک لیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال اور اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستار مبارک لی۔ حضرت مولا کائنات کی ذوالفقار حیدری لے کر کے آپ میدان کارزار میں آپ نے جانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آپ جنگ میں جانے کی تیاری فرما رہے تھے، ادھر پردہ دار عورتیں گھروں کی رونے لگی، ان کی آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ انہوں نے اپنی لبہائے مبارک سے عرض کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سکینہ جو اس وقت آپ کے ساتھ ہمراہ تھی، اسی خیمے کے اندر تھی، آگے بڑھی اور انہوں نے آ کر کے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ لیا۔ حضرت امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھ جائے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے دیکھا آپ نے اور دیکھنے کے بعد آپ کو کیا نظر آیا؟ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو گھوڑے کے قدموں کو پکڑی ہوئی ہیں اور رو رو کر کے کہہ رہی ہیں اے تو کہاں جا رہا ہے میرے بابا کو لے کر؟ میں نے دیکھا ہے صبح سے جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس میدان کی طرف جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا ہے۔ آپ کی عمر شریف 7 یا 8 سال کی تھی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے کے قدموں کو پکڑ کر کے روکے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اپنی شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، ان کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، سمجھا بجھا کر کے حضرت شہروانوں کی گود میں دیتے ہیں، پھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم شریف 61 ہجری سے لے کر جمعرات کے دن سے لے کر اور محرم الحرام کے 10 تاریخ تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اور جو خطوط جس کو تاریخ میں بتایا گیا 150 سے زائد خطوط جو امام علی مقام کے پاس کوفہ والوں نے بھیجے تھے، سلام و پیام کے ذریعے بلانے کی قسمیں کھائی تھی، اپنی جان قربان کرنے کی قسمیں کھائی تھی کہ آپ تشریف لے آئیے، ہم یزید کی خلافت سے، اس کی حکومت سے بیزار ہیں، ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا آپ تشریف لے آئیے۔ آپ 2 محرم شریف سے لے کر حر ابن یزید تمیمی جب کوہ ذی حشم پہاڑی کے پاس اپنے لشکر کو لے کر کے امام علی مقام کا گھراؤ کرنے کے لیے پہنچا تھا، 2 محرم سے لے کر امام علی مقام 10 محرم تک اپنے فضائل اور مناقب یزیدیوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ ہر روز آپ اپنے فضائل و مناقب بیان کرتے کہ میں اہل بیت سے ہوں۔ آج بھی 10 محرم کا دن امام علی مقام یزیدی لشکروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس پوری دنیا میں اس وقت تمہارے نبی، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کا اس پوری دنیا میں پورب سے لے کے مشرق تک، جنوب سے لے کے شمال تک، کہیں تمہارے نبی کا میرے سوا کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے۔ میں وہ ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی نے میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تم میرے خون کے پیاسے ہو۔
تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان افروز تقریر ارشاد فرمائی، اب وہ تمام حالات واقعات جو ہمارے تمہارے آقا نے اپنے ظاہری زمانے میں اپنے شہزادوں کے ساتھ فرمائے تھے، وہ تمام واقعات کو دہرایا، جن کو ہم 10 روز اسی مدرسہ رضویہ غریب نواز میں آپ تمامی حضرات کو سنا چکے ہیں 10 روز کے جلسہ میں۔ ان تمام واقعات کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں تمام واقعات کو بیان فرمایا۔ اب بیان فرمانے کے بعد جب کیا دیکھتا ہے کہ یزیدی لشکر کے اندر سناٹا چھا گیا، اور تمام یزیدی سپاہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز تقریر سننے کے بعد اس میں بعض لوگ ایسے تھے جو رونے لگے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسی گفتگو ارشاد فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے، جس نواسے کے ساتھ ہمارے نبی نے جو معاملات کیے، جو شفقتیں فرمائی، جو محبتیں فرمائی، سوچو جب امام علی مقام نے اس کو یزیدیوں کے سامنے بیان کیا ہوگا تو اس میں یزیدیوں کی کیا حالت رہی ہوگی۔ آج سالوں ہو گئی، برسوں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، آج بھی ہم امام علی مقام کی شہادت کے واقعات سنتے ہیں تو ہمارا دل روتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ اتنا قریب کا تھا کہ صرف 60 سال ہوئے تھے ہمارے تمہارے آقا کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، تشریف لے گئے ہوئے، ہجرت کیے ہوئے، اور تمام معاملات واقعات وہ نگاہوں کے سامنے امام علی مقام نے جو بیان فرمائے تو ان یزیدیوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رونے لگے، زاروں قطار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یزیدی لشکر نے سناٹا، جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی یہاں پر بازی پلٹ جائے، یہاں پر سارے کے سارے لوگ امام علی مقام کی گفتگو سن کے ایسا نہ ہو کہ اپنے ارادے بدل دے، لہذا عمر سعد نے بہت شور و غل مچانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ کہنا شروع کر دیا، اے حسین ابن علی، اگر تمہیں یزید کی بیعت قبول کرنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سنی تو آپ سمجھ گئے کہ یزیدیوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے گمراہیت کی مہر لگا دی ہے، یہ کسی طرح بھی سننے والے نہیں ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سب سے پہلے یزیدی سپاہیوں میں سے تمیم بن قحطبہ نامی شخص جو یزیدیوں کی طرف سے امام علی مقام کے مقابلے میں آیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بڑے بڑے بہادر پہلوان اور بڑے بڑے بہادر سپاہیوں کو عمر سعد نے ریزرو کر رکھا تھا کہ امام علی مقام ابھی جب میدان کربلا میں آئیں گے تو ان کے ساتھ تم کو لڑنا ہے۔ لہذا تمیم بن قحطبہ نامی شخص امام علی مقام کی خدمت میں آیا، ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور ڈینگے مارتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امام حسین، تم کو معلوم نہیں میں کون ہوں؟ میں پلک جھپکتے بڑے سے بڑے سورماؤں کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ بڑی بڑی ڈینگے ہانکنے لگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی 2 ہانک کر اس کے بعد پتہ چلے گا۔ ہمارے یہاں ڈینگے نہیں ہانکی جاتی ہیں، زمانہ ہماری تعریف کیا کرتا ہے، ہماری تعریفیں تو قرآن و حدیث میں موجود ہے، ہماری تعریف تو تمہارے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے ہماری تعریف کی ہے۔ ہم اپنے بارے میں تمہیں کیا بتائیں؟ ابھی اتنی دیر میں نے گفتگو کی ہے، اپنے بارے میں میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مقابلہ کر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اس بدبخت تمیم نے ایک وار کیا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے وار کو خالی کیا اور اس کے بعد اس کی کمر پر ایسا وار کیا کہ 2 منٹ کے اندر وہ زمین پر گرا اور تڑپ کر کے مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں دوسرا شخص آیا جس کا نام یزید بن ابتہی ہے، وہ مد مقابلے کے اندر آیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اس نے بھی تیر چلایا، امام علی مقام نے اس کے تیر کو اپنی تلوار کے وار سے قلم کر دیا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے ایک ایسا وار کیا کہ اس بدبخت کی گردن پہ جب امام علی مقام نے تلوار کا وار کیا تو اس کی گردن کٹی اور کٹنے کے بعد نیچے گری، 2 منٹ کے اندر وہ کربلا کے ریگستان میں تڑپ کر کے اپنی جان دے دی، مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بڑے بڑے بہادر شہسوار، بڑے بڑے پہلوان، نامی گرامی پہلوان جن کی شہرت ملک شام اور عراق میں تھی، تمام کے تمام مقابلے میں آتے، لیکن اس بھوکے شیر نے 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود بھی
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور ان کو تہے تیغ کرتے رہے۔ سینکڑوں یزیدیوں کو تہے تیغ کرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جانثاران اہل بیت اور آپ کے اہل بیت اطہار اور جانثاران اہل بیت کو جس طرح عمر سعد نے یزیدی سپاہیوں سے گھیراؤ بنا کر کے شہید کیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے بھی تمام یزیدیوں نے آپ کو گھیر لیا۔ عمر سعد نے آواز دی کہ ان بھوکے شہزادے 3 دن سے جن کے پیٹ میں دانا اور پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا، اگر یہ تازہ دم ہوتے، اگر پانی پیے ہوئے ہوتے، اگر کھائے ہوئے ہوتے تو آج تمہارا کیا حال ہوتا۔ 22,000 کا لشکر جرار آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزیدیوں کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں۔ روایت میں آیا چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذوالفقار حیدری سے یزیدیوں کو تہہ تیغ کر رہے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر اتنے زخم لگ جاتے ہیں تیر و تلوار کے، آپ کے جسم نازنین پر تیروں کے اتنے زخم لگ جاتے ہیں کہ آپ اس زخم کی تاب نہ لا کر آپ کربلا کے ریگستان میں ایک طرف جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں جا کر کے بیٹھے، اتنے میں ایک بدبخت نے آپ پر تیر کا ایسا وار کیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک میں وہ تیر جا کر کے پیوست ہو گیا، خون کا ایک ایسا فوارہ نکلا کہ آپ کا پورا چہرہ مبارک خون سے تربتر ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آیا اور آپ چکر سے نیچے اوپر گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لے آئے، آپ سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے حسین کی زندگی کو اپنی راہ خدا میں، اپنی راہ میں تو نے قبول فرما لیا۔ میں نے اپنے نانا جان سے جو وعدہ کیا تھا، میرے نانا نے جو مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، میں نے وہ کر دکھایا، اللہ کی راہ میں شکر ادا کیا۔ تمام یزیدی اکٹھا ہو گئے، ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام زرع بن شریک ہے، وہ آگے بڑھا، سوچا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے، لیکن امام علی مقام کی ہیبت سے وہ کپ کپانے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، لیکن بدبخت یزیدی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں جو آپ کو شہید کر سکے۔ جو جس نے تیر بدبخت نے مارا تھا، اس تیر چلانے والے کا نام سنان بن انس ہے، اس نے تیر چلایا تھا، امام علی مقام کی پیشانی میں لگا تھا، جس پیشانی کو امام علی مقام چوما کرتے تھے ہزاروں مرتبہ۔ میرے آقا نے اپنے نواسے، اپنے شہزادے امام علی مقام کی پیشانی کو چوما ہوگا۔ انہی کا کلمہ پڑھنے والے یزیدی یہ کوئی رام لال اور شام لال نہیں تھے، مسلمانوں یاد رکھنا، ان میں وہ لوگ تھے جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، جو نبی کے علم غیب کا اقرار کرنے والے لوگ تھے، نبی کو حاضر و ناظر جاننے والے لوگ تھے، اللہ کے محبوب کی شفاعت کے متمنی تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، نمازی تھے۔ انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا، اور خولی بن یزید اور دیگر لوگوں نے مل کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ان کے تن سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم 61 ہجری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جمعہ کے دن آپ نے جام شہادت پہنچ کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنا گھر بار، بچے، اپنے بھتیجے بھانجے اور اپنے جانثاروں کی قربانی دے کر راہ خدا میں اپنی بھی جان قربان کر گئے۔ کیوں مسلمانوں؟ کس کے لیے؟ کیا ان کے پاس رہنے کی کمی تھی، یا ان کے پاس کھانے کی کمی تھی، یا ان کے پاس مکانوں کی کمی تھی؟ ان کے باپ کے بہت سارے مرید تھے جو مدینہ شریف کے اندر تھے، ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے بہت سارے محب اہل بیت تھے جو مکہ میں موجود تھے، مدینہ شریف میں موجود تھے، کوفہ کے اندر موجود تھے، آتے اور شان سے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے، اور آج کل کے اللہ ماشاء اللہ پیروں کی طرح اپنے پیر دباتے نذرانے وصول تھے۔ کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں آنے کی؟ کیا ضرورت تھی حضرت علی اکبر کو قربان کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی علی اصغر کے چھوٹے سے حلقوم کے اندر جو ہے معاذ اللہ یزیدیوں کے جو ہے تیر اور تلوار سے اس حلقوم کو چھنی کرانے کی؟ مسلمانوں ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا تھی، تحفظ شریعت کرنا تھا، ایمان کی حفاظت کرنی تھی، دین کی حفاظت کرنی تھی۔ امام علی مقام جو مکہ شریف سے مدینہ شریف سے ہجرت کر کے کوفہ تشریف لائے تھے، وہ لانے کی صرف وجہ یہی تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید امام علی مقام کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے سمجھوتا کر لیجئے، کس بات پر سمجھوتا کر لیجئے کہ جیسا میں کہوں ویسا آپ کریں، جیسا میں کہوں ویسا آپ
کریں، جو میں کہوں وہ آپ کریں، نہیں بلکہ بس آپ میرے کارناموں پر خاموش رہیں، بس آپ خالی دیکھتے رہیں اور خاموش رہیں، میری بیعت کو قبول کر لیں، اس کے بعد دنیا کی ساری دولت لا کر میں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فسق و فجور کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ میں نے پچھلے جمعے کو بتایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں گئے تھے وہاں پر مسئلہ علم غیب کا نہیں تھا، وہاں معاذ اللہ مسئلہ خدا کو جھوٹا اور خدا کو زانی کہنے کا نہیں تھا، معاذ اللہ وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کا علم چوہڑے اور چماروں سے زیادہ بدتر ہے، معاذ اللہ وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ خاتون جنت کو نبی جہنم سے نہیں بچا سکتے، نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے اس کی خاطر میدان کربلا میں نہیں گئے تھے، بلکہ فسق و فجور کا معاملہ تھا۔ ایک شخص تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا تھا یزید، جو شخصی حکومت کرنا چاہتا تھا، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر اپنی طبیعت کا دخل کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ قرآنی اصولوں کو ختم کر کے، اللہ اس کے رسول کے پیغامات کو پس پشت ڈال کر کے میں اپنی طبیعت کا اظہار کروں، میں اپنی طبیعت سے کچھ اصول بناؤں، میں اپنی مرضی سے کچھ قانون بناؤں اور آنے والی دنیا قیامت تک اس پر عمل کرے۔ امام علی مقام اس کی ان جڑوں کو کاٹنے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ اور ہم لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، کہتے نہیں شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جب دیکھو گے کہ انہوں نے صرف فسق و فجور کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھو گے۔ مسلمان ہو آپ؟ بولو مسلمان ہو؟ کیا کسی فاسق و فاجر کے مقابلے میں اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہو؟ نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فسق و فجور، پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، جو مد مقابل میں کھڑے تھے یزیدی سپاہی وہ سب مسلمان تھے، سب مسلمان، حافظ تھے، قرآن کے حافظ، قاری تھے۔ تم اور ہم کیا ہیں؟ حدیثیں جو مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی وہ حدیثیں تواتر کے ساتھ ان کے ذہن میں تھیں، وہ نبی کے زمانے کے قریب کے تھے۔ روایات میں اختلاف آج ہوا ہے 1400 سال کے بعد، اسماء الرجال میں اختلاف آج ہوا ہے، لیکن وہ حدیث کے سننے والے تھے، حدیث کے سمجھنے والے تھے۔ امام علی مقام کی فضیلت، افضلیت، ان کی شان، ان کا مرتبہ ہم سے زیادہ وہ جاننے والے تھے۔ ہم تو عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جو کوئی جو کچھ بھی بتا دے امام علی مقام کی فضیلت میں الحمدللہ ہم مان لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ماننے والے نہیں تھے۔ قرآن کی آیتوں سے وہ اہل بیت کو مانتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں سے وہ اہل بیت کو مانتے تھے۔ اتنا ماننے والے لوگ جب یزید نے لالچ کا جال پھیلایا تو وہ سب امام علی مقام کو چھوڑ کر کے یزید کے ہمراہ ہو گئے، اس کے ساتھی ہو گئے اور امام علی مقام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں، امام علی مقام نے یہ نظریہ دیا ہے کہ ظلم کے خلاف، غلط باتوں کے خلاف، فسق و فجور کے خلاف ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو۔ لیکن ذرا سوچو، ہم لوگ غلط بات یا فسق و فجور کے خلاف کب کھڑے ہوتے ہیں اور کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ابھی بات اگر وہابی دیوبندیوں کی آ جائے تو ہم ہی لوگوں میں سے منہ بننے لگتا ہے، ان کو اس کے سوا آتا ہی کیا ہے، اس کے سوا جانتے ہی کیا ہے۔ جب پیل کے وہابیوں میں کھاؤ گے تو اس تھوتن سے تو یہی نکلے گا۔ جب وہابیوں کے ساتھ کھاؤ گے، رات دن پیو گے، مرو گے، اللہ کرے تمہیں وہابیوں کے ساتھ موت دے۔ اور بچنے بچانے والے حسینی غلام اللہ تعالیٰ حسینیوں کے ساتھ زندہ رہیں اور مرے تو حسینیوں کے ساتھ مریں۔ اب بہت ہو گیا وہابیوں کو دیوبندیوں کے بارے میں بتا کر، سکھا کر، اب تو سیدھی چلے گی، جو وہابی کے ساتھ کھائے مولا اس کو وہابی کے ساتھ موت عطا فرمائے، جو دیوبندیوں کے ساتھ کھائے مولا اسے دیوبندیوں کے ساتھ موت عطا فرمائے، حسینی غلاموں کو وہابیوں سے نفرت عطا فرمائے، ان سے دوری عطا فرمائے، اور جو دور رہتے ہیں مولا ان کو حسین پاک کے ساتھ کل میدان محشر میں اٹھائے اور انہی کے ساتھ جنت عطا فرمائے۔ بہت ہو گیا، شربت پلاتے ہو،
لنگر کھاتے ہو کھچڑا کھاؤ گے پیل کے حلق تک. اب پوچھ لو کہ یہ کھچڑا کھا رہے ہو یہ حرام لکھا ہے, حرام حرام لکھا ہے کھچڑا. ذکر شہدائے کربلا سنتے ہو اور بولو اس میں لکھا ہوا ہے حرام ہے, حرام. دیوبندیوں نے حرام لکھا ہے. خلافت معاویہ و یزید کے اندر لکھا حسین زندہ بن جاتے قتل کرنا واجب تھا. جس سور کے ساتھ سور کھا رہے ہو وہ امام حسین کے باغی یزید ہیں. اللہ کرے ان کے ساتھ کھانے والوں کا حشر ان کے ساتھ ہو. محبوب نے فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. تعزیے پر بھونکتے ہو, ڈھول پر بھونکتے ہو, قوالی پر بھونکتے ہو. ارے خبیثو کبھی وہابیوں کے اوپر بھی بھونک لو, کبھی دیوبندیوں کے اوپر بھی بھونک لو جنہوں نے خلافت معاویہ و یزید لکھی. ارے بدبخت مولویوں, یزیدی نما شیطانوں, کبھی خلافت معاویہ و یزید بھی حسینیوں کو سنا دو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں امام علی مقام کو باغی لکھا ہے, ان کا قتل کرنا واجب لکھا ہے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو بھی غارت کر دے. عاشورے کا دن ہے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ان صلح کلی مولویوں کو غارت کر دے جن کے منہ میں تعزیے کے خلاف تو بولنے کے لیے زبان ہے کم وقتوں کے. ارے تعزیہ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لو تو حرام ہی تو ہے. ارے بولو بھائی. اور پھر ایسا حرام نہیں ہے جس کو جائز سمجھنے والا کافر ہو جائے. ڈھول تاشا باجا گاجا خبیث مولوی دنیا کی ویڈیو موبائل میں دیکھے گا, دنیا کی خرافات دیکھے گا, لیکن جب اگر محرم شریف کا ڈھول آ جائے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈھول بجائیے, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہی زبانیں صلح کلی مولویوں کی ڈھول کے لیے کھلتی ہیں, تعزیے کے لیے کھلتی ہیں, نیاز فاتحہ کے لیے کھلتی ہیں, جلوس محرم شریف کا نکالو اس کے لیے کھلتی ہیں, ربیع الاول شریف میں ہم ڈیکوریشن کریں اس کے لیے کھلتی ہیں, ہم اپنی گلیوں کو سجائیں لنگر اٹھائیں اس کے لیے کھلتی ہیں. لیکن کسی مولوی بدبخت کی زبان کسی دیوبندی کے لیے نہیں کھلتی ہے کہ دیکھو انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی لکھا ہے. صلح کلی مولویوں کو چاہیے ذکر شہدائے کربلا سنانا بند کر دیں, لنگر کرنا بند کر دیں, کھل کے فتویٰ دے دینا کہ حرام ہے, لنگر بھی حرام ہے. دھیرے دھیرے کیوں آ رہے ہو؟ ایک دم کر دو جیسے دیوبندیوں نے کہا شربت حرام, کھچڑا حرام, ملیدہ حرام, سبیل حرام. روایات صحیحہ کے ساتھ, صحیح روایات کے ساتھ بھی ذکر شہدائے کربلا سننا ان کے یہاں حرام ہے. معاذ اللہ بولو. بتاؤ مسلمانوں, سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر وہابیوں کے ساتھ مرنا اور اٹھنا نہیں چاہتے ہو, آج کے بعد وعدہ کرو یہ امام حسین کی محفل ہے جمعے کے ساتھ ساتھ کہ آج سے کسی بھی یزیدی دیوبندی کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے. وعدہ کرو انشاءاللہ تعالی کسی بھی وہابی سے سلام نہیں کریں گے. امام علی مقام سے وعدہ کر رہے ہو, مجھ سے نہیں, میں خود وعدہ کر رہا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تمہارے ساتھ کہ امام حسین کبھی بھی آپ کے دشمن دیوبندی وہابی رافضی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہم کھائیں گے, نہ ہم پیئیں گے, نہ ان کے ساتھ سلام کریں گے, نہ اس سے کسی طریقے کی کوئی رشتہ داری رکھیں گے, نہ ان سے کسی طریقے کی کوئی خلط ملط رکھیں گے. جہاں وہ جائیں گے اے امام پاک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کے دشمن کے ساتھ اس مجلس میں شرکت نہیں کریں گے جس میں دیوبندی وہابی ہوں گے. بولو وعدہ کرو, ورنہ اس محفل کے بعد سے اپنے آپ کو حسینی سمجھنا بند کر دینا, حسینی کہنا بند کر دینا, اور یہ امید ختم کر دینا کہ امام حسین تمہیں بچائیں گے. وہابیوں کے ساتھ کھاتے بھی رہو, ارے حسین زندہ باد, حسین زندہ باد کے نعرے بھی لگے. امام علی مقام کو تمہارے نعروں کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے نعرے اپنے پاس رکھو. ان کے نعرے تو صدیق اکبر نے لگائے ہیں. اب ایک گدھو, تمہارے نعروں کی ضرورت ہے حسین پاک کو؟ ان کے نعرے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے لگائے ہیں, ان کے نعرے تو عثمان غنی نے لگائے ہیں, ان کے نعرے تو مولا علی نے لگائے ہیں, خود مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی تعریف کی ہو. ان گدھوں کے نعروں کے امام علی مقام محتاج ہے؟
تمہارے لنگروں کے محتاج ہیں کہ تم لنگر کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ ارے اہل بیت آج بھی غریبوں کو کھلاتے ہیں، کل بھی غریبوں کو کھلاتے تھے، اور قیامت تک وہ ہم غریبوں کو کھلاتے رہیں گے۔ کسی کرلا کے کروڑ پتی کے چندہ اور چندی کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لو حسینیوں، امام پاک کھلانے والے ہیں، اہل بیت کا صدقہ کھاتے ہیں، لیکن کسی دیوبندی کے ساتھ یا کوئی خبیث دیوبندی کے ساتھ کھاتا ہوا کوئی کروڑ پتی سیٹھیا اگر لنگر کرے، کھچڑا بریانی کرے، اس سے کہو کہ اپنا کھچڑا اپنے پاس رکھ، امام حسین کو تیرے کھچڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حسینی غلام ہیں، بھوکے رہنا بھی حسین پاک کی سنت ہے، پیاسا رہنا بھی حسین پاک کی سنت ہے۔ ارے کبھی امام علی مقام کی اس سنت پر بھی عمل کر لیا کرو کہ خالی کھانے والا لنگر، ہمیشہ لنگر پر نیت رہتی ہے، لوٹنے اور کاٹنے پر نیت رہتی ہے۔ میں لنگر کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، 95% لوگ لنگر میں وہ ہوتے ہیں، کرنے والے وہ ہوتے ہیں رات دن جو وہابیوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ میں نے بمبئی کے اندر ان کے لنگر بہت زیادہ دیکھے ہیں، وہ حسین پاک کی محبت میں لنگر نہیں کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے یہاں سے بھی کھانا بڑھتا ہے۔ امام حسین اتنا کھلاتے ہیں، اتنا کھلاتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، ہمارے آقا اہل بیت کا صدقہ اتنا دیتے ہیں کہ آج ہمارے جسم کے اندر بہنے والے خون کا ایک ایک قطرہ صدقہ ہے اہل بیت کا۔ لیکن محرم میں ایک پنی کھچڑا دے کر یہ کروڑ پتی سلحہ کلی سیٹھیا تمہیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میرے یہاں سے لنگر ہو رہا ہے۔ ایسا لنگر اور ایسا کھچڑا اس سلحہ کلی کے منہ پہ مارو اور اس سے کہو کہ پہلے دیوبندی سے دور رہے، وہابی سے دور رہے، دیوبندی کے ساتھ کھانا پینا بند کر دے، ہم تیرا کھچڑا لینا شروع کر دیں گے۔ اس کا لنگر نہیں ہے جو وہابیوں کے ساتھ کھائے، دیوبندیوں کے ساتھ کھائے۔ کہتے ہیں صاحب تعزیہ داروں کی نماز نہیں ہوتی ہے، تعزیہ داروں کی جماعت نہیں ہوتی ہے، تعزیہ دار اگر جماعت میں شریک ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، وہ ڈھول بجاتے ہیں، حرام کرتے ہیں، ان سے دور رہا جائے۔ یہ ملان خبثہ اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا ہے وہابی کے ساتھ کھانے والے کا لنگر نہیں ہوگا، دیوبندی کے ساتھ کھانے والے کا لنگر نہیں ہوگا، وہابی کو اپنی بیٹی دینے والے کے ساتھ لنگر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے محبوب خدا کی توہین کی ہے، انہوں نے حسنین کریمین کی توہین کی ہے، انہوں نے خاتون جنت کی توہین کی ہے۔ ذرا بتاؤ مسلمانوں، تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤ کیا تم اس حسین پاک کے ماننے والے ہو جن کو یزیدی دیوبندیوں نے باغی لکھا ہے معاذ اللہ، اور ان کے ساتھ تم کھانا کھاؤ گے؟ اس محفل پاک میں آج وعدہ کرو، بیانات اپنی جگہ پر ہیں، ہوتے رہیں گے، قیامت تک تقریریں ہوتی رہیں گی، قیامت تک سمجھانے والے سمجھاتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر وہابی دیوبندیوں سے ان محفلوں سے جانے کے بعد اگر تمہیں نفرت نہیں ہوئی ہے تو یاد رکھو اس محفل میں آنا بیکار ہے، یہ مجلس کرنا بیکار ہے۔ اہل بیت کے غداروں سے دوستی اور دعویٰ دیکھو کہ ہم حسین پاک کے غلام ہیں۔ ارے حسین پاک کے غلاموں کو کربلا میں تو نے دیکھا ہے؟ جب امام پاک رات کے اندھیرے میں چراغ کو گل کرتے ارشاد فرماتے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، چلے جاؤ۔ آپ کے جانثار ساتھی جب چراغ کو روشن کیا سب وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا تم لوگ گئے نہیں؟ عرض کیا حضور آپ جانے کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر نیزہ ہوگا، ہم نیزے سے لڑیں گے، تلواروں سے لڑیں گے، اور اگر ہتھیار نہیں ہوں گے پتھر مار مار کر کے لڑیں گے۔ محبت سے بولو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کیا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور آپ جانے کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے یہ پہلے سے پتہ لگ جائے کہ مجھے مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر کاٹا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، اور مجھے زندہ جلا کر کے میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور یہ میرے ساتھ 70 مرتبہ کیا جائے تب بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم حسینی بنتے ہو، یہ منہ مسور کی دال، حسینی بنتے ہو، حسینی یہ ہیں۔ ایک کھڑے ہوتے ہیں یا حضور حسین پاک آپ جانے کی بات کرتے ہیں، میں مارا جاؤں، کاٹا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر کاٹا جاؤں، جیتے جی مجھے جلا کر کے میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور 1000 مرتبہ میرے ساتھ یہ کیا جائے،
عرض کرتے حضور تب بھی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، دنیا کی ساری دولت یزیدی لشکر میں ہے، یزید کے ہاتھوں میں ہے، اس کی حکومت میں ہے، لیکن یہ جانثار اہل بیت ثابت کر دو کسی حسینی غلام نے کسی یزیدی سے ربط و ضبط کیا ہو، ہاتھ ملایا ہو، صلاح و خلا ملا کی ہو، یہاں تک پٹیدار ہے، گھر کا ہے، گاؤں کا ہے، اس لیے چلا گیا تھا۔ امام علی مقام کی یاد منانا بند کر دو اگر وہابیوں سے نفرت نہیں ہے، یہ جھوٹی یاد ہے، جھوٹی۔ لنگر بند کر دو امام حسین کا اگر دیوبندیوں سے نفرت نہیں ہے، یہ جھوٹا لنگر ہے، جھوٹا۔ اگر امام حسین کے دشمن دیوبندی سے اگر نفرت نہیں ہے تو یہ سب بانٹنا کھلانا بند کر دو، مکاری ہے یہ، مکاری، یہ 420 ہے، امام حسین کے ساتھ وفاداری نہیں، یہ غداری ہے، غداری۔ کربلا کے اندر کربلا والوں کو بہت کوستے ہو، کوفی ہے، کوفی، کرلا کے اندر ہر 10 کے بعد ایک کوفی ملے گا۔ آج ہندوستان کے اندر ہر 100 کے بعد آپ کو ایک یزیدی ملے گا۔ مکاری کرتے ہو، 420 اور 420 لنگر کرنے والوں اور وہابی دیوبندیوں کے ساتھ کھانے پینے والوں، تمہارے لنگر نہیں، فراڈ ہے، فراڈ، مکاری ہے۔ یا تو لنگر بند کر دو یا وہابیوں کے ساتھ کھانا بند کر دو، یا امام حسین کی نیاز بند کر دو یا دیوبندیوں کے ساتھ شادی بیاہ کرنا بند کر دو۔ یہ سب کے سب یزیدی ہیں، اور امام علی مقام سے محبت کرنے والوں کا کبھی یزیدیوں سے کوئی رشتہ ناتا نہ کل میدان کربلا میں رہا ہے اور نہ آج ہوگا اور نہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوگا۔ لہٰذا مسلمانوں، یہ تو میں نے آپ کو زبانی بتا دیا ہے، جو میں نے کہا نا لنگر مت کرو، اس کو الٹا لے کر کے مت جانا۔ وہابی دیوبندیوں کے ساتھ کھانے والے لنگر نہ کریں، اور جو ان کے غلام ہیں، وفادار ہیں، اور وہ امام علی مقام کے ساتھی جو ساتھ کربلا میں گئے اپنی جانوں کو قربان کیا، اگر ان کی محبت کا کچھ حصہ اور کچھ صدقہ اگر مل گیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آج سے کسی دیوبندی کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے۔ بولو ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو، اور یہ وعدہ کسی مسجد کے امام یا کسی مولوی یا کسی مولانا سے نہیں، امام علی مقام سے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج سے کسی دیوبندی کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، آج سے کسی وہابی کو سلام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم حسینی ہیں، حسینیوں کے ساتھ کھائیں گے، حسینیوں کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حسینیوں کے ساتھ مریں گے۔ بھاڑ میں جائے صلح کلی اور صلح کلی مولوی، جہنم میں جائے صلح کلی مولوی۔ انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، اگر تھوڑے موڑے گئے ہوں گے انشاءاللہ ہم حسینی لات مار کر پورا پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ جنت حسین اعظم کی ہے، جنت اہل بیت کی ہے، جنت مولا علی کی ہے۔ ان کے دشمنوں سے دشمنی ہوگی تو جنت ملے گی۔ جنت حسنین کریمین کی ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی ہوگی تو جنت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس وعدے کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، آج کی نماز ہماری انشاءاللہ 100% ہوگی، اس لیے ہم نے وعدہ کیا ہے امام علی مقام کی خدمت میں آپ کے دشمن کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کے دشمن کے ساتھ پانی نہیں پئیں گے۔ اس سے پہلے کی جمعہ کی نمازیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی مرضی پر ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادوں کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے سچے دل سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی آج کی جمعے کی نماز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کروائیں گے، اور اپنے نانا جان سے عرض کریں گے، اے نانا جان، میرے یہ غلام وفادار جنہوں نے ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ایک وعدہ کیا ہے میری بارگاہ میں کہ میرے دشمن یزیدی کے ساتھ یہ کھانا نہیں کھائیں گے، میرے دشمن یزیدی وہابی دیوبندیوں کے ساتھ پانی نہیں پئیں گے، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کریں گے، ان سے سلام کلام نہیں کریں گے، حسینیوں کے ساتھ رہیں گے، حسینیوں کے ساتھ کھائیں گے، حسینیوں کے ساتھ پئیں گے، اور حسینیوں کے ساتھ جئیں گے، اور حسینیوں کے ساتھ مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے اس وعدے کو سچا فرمائے، ہر وہابی دیوبندی رافضی شیعہ بوری کھوجا ان تمام فرقہائے باطلہ سے ہمیں نفرت تامہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوت صالح بالنار یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشوراء،
يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وآله سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجتنا في الدنيا والآخرة وأبلغهم لنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه وفرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهي العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشكر والقدر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهي العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشكر والقدر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الأرض وملء الميزان ومنتهي العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشكر والقدر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهي العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشكر والقدر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا الله وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهي العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشكر والقدر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهي العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشر والبر وعدد كلمات الله التامات. كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهي العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشر والبر وعدد كلمات الله التامات. كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهي العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشر والبر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، ويا فارج كرب النون يوم عاشوراء، جامع شر يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إبليس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في النار يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا ومولانا محمد تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ونعيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. واقض حاجتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه ففرج عنا ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار عالم کریمہ کار سادہ مالکہ جبارہ غفورہ رحیمہ، ہم نے جو دعائے عاشورہ پڑھی ہے، نماز جمعہ ادا کی ہے، آپ کی اور پروردگار عالم ایک محرم الحرام شریف سے لے کر 10ویں اور یوم عاشورہ تک جو کچھ بھی بیانات، جو کچھ بھی نعت و خبر، جو بھی درود و سلام، جو کچھ بھی شیرینی، جو کچھ بھی قرآن شریف کی
تلاوت ذکر و اذکار ہمارے گھروں میں کیا گیا، ہم لوگوں نے کیا، جو کچھ بھی پڑھ سکے اپنی توفیق سے جو کچھ بھی پڑھا اس سب کے پڑھنے بھولنے تلاوت کے ثواب کو، ہمارے روزوں کے ثواب کو، ہماری نمازوں کے ثواب کو، ہماری دعاؤں کے ثواب کو پروردگار عالم مالی بدنی جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی ہیں، مولا ان سب کے ثواب کو تیرے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں نظر ہے مولا قبول فرما، ان کے صدقے و فیض ان کے کرم سے پروردگار عالم سب کے ثواب کو شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں نظر ہے مولا قبول فرما، امام حسین کی بارگاہوں میں ہمارے روزوں کا ثواب، ہماری نمازوں کا ثواب، ہمارے پڑھنے گھرنے تلاوت کلام پاک کا ثواب ہمارے گھروں میں پڑھا گیا، ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں نے پڑھا، بچیوں نے پڑھا، ہمارے گھر والوں نے پڑھا، جو کچھ بھی تلاوت کیا پروردگار عالم سب کو خلال عقیدت کو توبہ نور بنا کر مولا کریم شہدائے کربلا اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار آپ کے دولا جانسار ساتھیوں کی بارگاہوں میں ہم تمام گناہگار غلاموں کی جانب سے پیش ہے مولا قبول فرما، اپنے حبیب کے شہزادے کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں یوم عاشورہ کا دن ہے مولا، تو نے جہاں اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، آج کے دن اپنے پیاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، ان پیاروں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما دے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب تمام لوگوں میں جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، پروردگار عالم قرضداروں کو بارکت سے دوشی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آج یوم عاشورہ ہے، قبرستانوں کے اندر ہمارے احباب منتظر ہوں گے کہ ہمارے گھر والے ہمارے دوست احباب متعلقین کچھ کے ساتھ ثواب کریں گے، شہدائے کربلا کی محفلوں کا ثواب آنے والا ہوگا مولا، ان قبرستانوں کے اندر انتظار کرنے والے ہمارے جملہ احباب، جملہ اہل سنت، جملہ دوست احباب متعلقین رشتے دار تمام کی روحوں کو اس سب کا ثواب، ہمارے روزوں کا ثواب، ہماری نمازوں کا ثواب، ہمارے خلال عقیدت کا ثواب شہدائے کربلا کے صدقے میں ان کی روحوں کو نظر ہے مولا قبول فرما، ہمارے عزیز و اقارب جو بمبئی کے قبرستانوں میں ہیں، ہمارے قصائی والا، ناریل واڑی قبرستان، بڑا قبرستان اور جلی ملی اور ہمارے قلعہ گارڈن کے قبرستان میں جتنے بھی ہمارے احباب اہل سنت مذکور ہیں، ہمارے قلعہ گارڈن کے اہل سنت ان تمام کی روحوں کو نظر ہے مولا قبول فرما، ہمارے گاؤں کے قبرستانوں میں جو ہمارے احباب ہیں ان کی روحوں کو نظر ہے مولا قبول فرما، ہمارے صدر صاحب شمشیر خان کی روح کو نظر ہے مولا قبول فرما، پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم تمام حاضرین کو دارین کی برکتوں سے معلومات فرما، الحب للہ والبغض فی اللہ کی دولتوں سے ہم اہل سنت کو شہدائے کربلا کے صدقے میں معلومات فرما دیں مولا کریم، تمام گمراہوں سے، تمام فرقہ باطلہ والوں سے، وہابی دیوبندیوں سے، یزیدیوں سے ہم حسینوں کو دوری عطا فرما دیں، ان سے نفرت عطا فرما دیں مولا کریم، حسینی غلاموں کو عزت عطا فرما، حسینی سچے غلاموں کو مولا کریم ان کو وفاداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں مسلمانوں نے اہل سنت پریشان حال ہے اس دین کے، تمام علماء
ہمارے ممبئی شہر میں ہمارے گاؤں کے اندر امن و شانتی عطا فرما دے. اہل سنت کے جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی مولا حسینی غلاموں کی حفاظت فرما دے. مولا کریم تیرے حبیب کے شہزادے کی محبت میں ہم گناہگار غلاموں کو زندگی عطا فرما اور اسی شہزادے کی محبت میں موت عطا فرما. جس طریقے سے ہم اپنے دشمنوں کو پہچانتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں, ان سے دور رہتے ہیں, مولا اس سے کروڑوں درجہ زیادہ تیرے حبیب کے شہزادے امام علی مقام کے دشمنوں کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما, ان سے دوری عطا فرما. جنہوں نے تیرے حبیب کے شہزادے کو باغی لکھا ہے ماذ اللہ, قتل کرنا واجب لکھا ہے ماذ اللہ, مولا کریم یزیدیوں سے نفرت عطا فرما, ان تیرے پاس سے سچی محبت عطا فرما, ان یزیدیوں سے دوری عطا فرما, حسینیوں سے نزدیکی عطا فرما. تمام حسینی غلاموں کو آپس میں اتفاق اتحاد الفت و محبت عطا فرما. امام علی مقام کی محبت پر اہل سنت کو جمع فرما دے. امام علی مقام کی محبت میں اہل سنت کو اکٹھا فرما دے. آپس میں اتفاق عطا فرما. اختلافات کی جو صورتیں ہیں مولا اس کو ختم فرما دے, اور اختلاف کے درمیان جو ہاتھ صاف کرتے ہیں اہل سنت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ان صلح کلی مولویوں اور پیروں کو خائب و حاصل فرما دے, حالات و تباہ و برباد فرما دے. اہل سنت نے اتفاق اتحاد کی, امام علی مقام کے غلاموں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی صورت پیدا کر دے. مولا کریم اتفاق عطا فرما, اتحاد عطا فرما. ہم سب اہل سنت امام علی مقام کے لیے ایک جگہ اکٹھا فرما دے, ایک جگہ جمع فرما دے, اور امام کے دشمنوں کو, وہابی دیوبندیوں کو, رافضیوں کو مولا کریم گمراہ فرما دے. مولا کریم کو خائب و حاصل فرما دے, حالات میں تباہ و برباد فرما دے. اہل سنت کو عزت عطا فرما, اہل سنت کا منہ اجالا فرما. امام حسین کے غلاموں کو عزت عطا فرما, امام حسین کے وفاداروں کو عزت عطا فرما, ان کے غداروں کو, ان کے گستاخوں کو, وہابی دیوبندیوں کو حالات و تباہ و برباد فرما دے. مولا کریم مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں کو, مسلک اعلیٰ حضرت پر مٹنے والوں کو عزت عطا فرما. صحیح معنی میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں اور یقینی طور پر جو مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے شہزادے امام علی مقام کی محبت میں زندگی عطا فرما اور اسی محبت میں موت عطا فرما. الحسین منی وانا من الحسین, یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. وہابی دیوبندیوں سے کھانا حرام, یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس مسلک اعلیٰ حضرت کو مولا صلح کلی سمجھتے ہیں اس مسلک اعلیٰ حضرت سے ہمیں دوری عطا فرما. اور جو ہمارے مفتی اعظم ہند نے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سمجھایا, حجت الاسلام نے جو ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سمجھایا, مذہب اعلیٰ حضرت نے جو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھایا, سرکار مشاہد ملت اور معصوم ملت اور ناصر ملت نے جو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھایا, شیر ہندوستان نے جو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھایا, اور جو کوئی بھی ہندوستان کے اندر علماء حق آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں, مولا اسی مسلک اعلیٰ حضرت زندگی عطا کرنا, اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر موت عطا کرنا. یزیدیوں سے نفرت یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, وہابیوں سے نفرت یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, دیوبندیوں سے نفرت یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, وہابی دیوبندیوں سے دور رہنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, امام علی مقام سے سچی محبت کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ناموس اہل بیت پر, ناموس صحابہ پر, ناموس صدیق اکبر پر, ناموس عمر فاروق اعظم پر, ناموس عثمان غنی پر مر مٹ جانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. شہدائے کربلا کی محبت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین سے سچی محبت عطا فرما. تمام رافضیوں, شیعوں, ان تمام گمراہوں سے, مرتدین سے مولا کریم ہمیں نفرت عطا فرما. صدیق اکبر کے وفاداروں میں شامل فرما, عمر فاروق اعظم کے وفاداروں میں شامل فرما, عثمان غنی کے وفاداروں میں شامل فرما, اور ان کے غداروں سے نفرت عطا فرما, ان کے دشمنوں سے دوری عطا فرما, ان کے دشمنوں سے نفرت تعامل عطا فرما, ان کے وفاداروں میں زندگی عطا فرما, اور ان کے وفاداروں میں موت عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الفاتحه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله